اب بات کریں گے جناب انفلیشن کی. انفلیشن یعنی مہنگائی. حالانکہ ویکینڈ پہ جی 14 روپے کم ہوئے پیٹرول پرائز, اور اس سے پہلے بھی, کیونکہ ہمیں یہ توجہ دیتے ہیں دکاندار, ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا جی, باجی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, کیا کریں, جن گاڑیوں پہ ہم یہ چیزیں لے کر آتے ہیں وہ ہم سے اتنا کرایہ مانگتے ہیں, تو ہمیں بھی, ہم کہاں سے اپنا پورا کریں گے. تو جب وہ پیسے بڑھاتے ہیں اور جب پیسے کم ہوتے ہیں پیٹرول کے, تو پھر ان چیزوں پر افیکٹ کیوں نہیں ہوتا, کھانے پینے کی اشیاء پر کیوں نہیں ہوتا. آپ انڈے بازار میں خریدنے جائیں, آپ کو پتا چلے گا ایک انڈے کی قیمت کیا ہے جی 25 روپے, 360 روپے کے درجن مل رہے ہیں کم از کم, جی کم از کم ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے حساب سے ڈو دا میتھس. اور آپ یہ دیکھیے کہ ویسے پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو بچوں کو چلو انڈا بنا کے دے دیا, انڈا اگر فرض کریں کہ ویسے ہاف فرائی بنائیں گے تو وہ اس سے پیٹ نہیں بھرے گا. آملیٹ بنانے کی کوشش کریں گے, اس میں پیاز بھی لگے گا. ٹھیک ہے, 30 روپے ہو گیا. جی جی, میں نے 360 کا ریٹ اسی لیے بتایا تھا تاکہ اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. 360 سے اوپر 370 380 ڈیپینڈز کہ کہاں پر آپ رہ رہے ہیں, تو اس حساب سے. تو دیسی کا سیدھی سی بات ہے, میں نے کل پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی دیسی انڈا کتنے کا, اس نے کہا 50 روپے کا. ٹھیک ہے, تو 50 روپے کا ایک انڈا ہوا تو ڈو دا میتھس. میں لمبے چوڑے حساب کتاب میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, 50 روپے کھا رہے ہیں, تو 50 ہے 500 اور 600 روپے کا درجن ہو گئے. اس حساب سے ہو سکتا ہے 10-20 روپے کم کر دیں, 12 لینے جائیں. لیکن پھر آپ دیکھ لیں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ, کوئی چیز ہے ایسی کہ جو سستی ہو. مٹر مہنگے, مطلب آپ یہ سوچئے کہ مٹر تو ایک ایسی چیز ہے جو مکس سبزی میں بھی آپ چلا لیتے ہیں, قیمے کے ساتھ بھی چلا لیتے ہیں. مٹر کا ایک سیزن ہوتا ہے, لے کے اسٹور بھی کرتے ہیں, اسٹور کر لیتے تھے, ہم تاکہ کرتے جی ہم نے کیا یہ کام. لیکن اب مٹر جی جس دن بنانا ہے بس اسی دن سوچتا ہے بندہ کہ چلو آج ذرا سا کچھ پیسے خرچ لیتے ہیں. تو یہ سبزیاں ہیں. گوشت کی قیمتیں تو الگ اپنی جگہ ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے گوشت افورڈ نہیں کر سکتے, اب نوبت یہاں آ گئی ہے کہ آپ سبزیاں بھی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس پہ اگر سبزی اچھی نہ نکلے تو اور غصہ آتا ہے. تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت ریٹس وغیرہ ہیں کیا. انور خان ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے, کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبداللہ مکسی. عبداللہ, اس وقت صرف انڈے کے فنڈے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ آخر چکر کیا ہے کہ انور ذرا بتا دیں ہمیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ انڈے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور اس قدر قیمت بڑھ گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اور اوپر جائے گی اگر تھوڑی سی اور سرد ہوائیں چلی. تو یہ آخر کیا ماجرا ہے. یہ جو انڈا جو میرے ہاتھ کے اندر ہے نا, انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی, یہ بحث چلتی رہتی ہے. یہ وہ بحث ہے جو کہ کئی سالوں سے چل رہی ہے. انڈا کب آیا, مرغی پہلے آئی, یہ تو ہم خیر اس کے جواب تو نہیں دے سکتے. لیکن آج ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں جو انڈا اس وقت میرے ہاتھ کے اندر ہے, اس وقت اس کی جو قیمت ہے مرغی سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. یعنی اگر آپ مرغی خریدنا چاہیں تو ہول سیل ریٹ کے اندر جب مرغی کی قیمتیں کبھی کم ہوتی ہیں تو آپ کو 380-400 روپے تک کی مرغی مل جاتی ہے. لیکن اس وقت ہول سیل مارکیٹ کے اندر یہ انڈا 360 روپے درجن کے حساب سے دستیاب ہے. اور اگر آپ ویری کرتے جائیں گے, علاقوں میں آگے بڑھتے جائیں گے تو قیمتیں الگ الگ ہیں, 360, 370, 380. اور اگر ہم بات کریں گے دیسی انڈے کی, دیسی انڈا اگر یلے انڈے کی بات ہے, یہ جو وائٹ ایگ ہے, سفید انڈا جو ہوتا ہے, اس کا جو حجم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تقریباً 70 سے 75 گرام. اچھا, 70 سے 75 گرام کا یہ انڈا 360 روپے سے لے کے 380 اور 390 کہیں 400 روپے تک دستیاب ہے. لوگوں کی پہنچ سے انتہائی دور ہو چکا ہے. اس کا 75 گرام اس کا وزن. اگر ہم دیسی انڈے کی بات کریں گے, دیکھیں میرے ساتھ دیسی انڈا اگر میں اٹھا لوں, اس کا جو وزن ہے اس کا تقریباً 40 سے 45 گرام اس کا وزن ہے. اور یہ آپ کو دستیاب ہوگا کم و بیش تقریباً 600 سے 700 روپے درجن کے حساب سے. ہول سیل کے اندر اگر آپ لیں گے آ کے تو ہول سیل جو ریٹ ہے اس کا ہے 550 روپے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت انڈوں کے حوالے سے. اگر خراب بھی نکل آتے ہیں بعض اوقات, وہ چائے کی پتی میں تھوڑا سا قہوہ بنا کے اس میں گھول کے پھر وہ دیسی انڈا بنا کے بھی بیچ دیتے ہیں, فارمی انڈا, تو اس میں ریٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تمام طرح صورتحال ہوتی ہے. اگر اندر ڈبل زردی کا ہے تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ دگنی ہو جائیں گی پھر. انور بھائی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس جگہ آپ موجود ہیں اور جہاں پر آپ انڈے اٹھا کے کھڑے ہیں تو وہاں پر خاصے بڑے سائز کے انڈے دستیاب ہیں, ورنہ تو چھوٹے چھوٹے انڈے اسی ریٹس پہ مل رہے ہیں. سائز میں بھی فرق آ گیا ہے. میں اشفاق ایک بات اور بتا دوں, میں تو ابھی حیرت انگیز طور پہ رہ گیا. اب سے کچھ دیر قبل اگر آپ یہ اسکرین دیکھ رہے ہیں, فوٹیج پہ ہماری چل رہی ہوں گی, ایک صاحب آئے, انہوں نے 8 درجن دیسی انڈے لیے. کون ہے یہ امیر آدمی؟ 4 درجن ہو سکتا ہے بیکری سے تعلق ہو. نہیں, ہو سکتا ہے کوئی بہت امیر ترین آدمی. میں تو گھر کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو بہرحال یہ صورت حال ہے. یہ انڈے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. یہ انڈے آپ مارکیٹ کے اندر بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. اور آج تو پولٹری ایسوسیشن کی بائیکاٹ بھی ہے, ہڑتال بھی ہے گوشت کی وجہ سے. تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آج جب رات کو آپ گھر پہنچیں گے تو یہ انڈا آپ کو 400 روپے درجن سے 420 روپے درجن تک مل سکتا ہے.
اچھا چل انور جو ہیں وہ ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں کراچی سے. عبداللہ مکسی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں. تو کوئٹہ میں تو پڑتی ہے ٹھنڈ بھی بہت اور وہاں پہ ظاہر ہے انڈا جو ہے وہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. چینی کی بھی بات کریں گے اور چینی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور اس میں بھی ہوش و پا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ من مانے اضافے جو ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو کافی مشکلات ہوتی ہے. تو عبداللہ ذرا بتائیے گا آپ کہ یہاں پر چینی 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے ہول سیل میں بتایا جا رہا ہے جبکہ 175 روپے تک ویسے لوگوں کو دستیاب ہے. تو یہ کیا چکر چل رہا ہے ذرا بتائیں مارکیٹ میں کیا ریٹ ہیں اس وقت؟ بالکل جی کراچی میں ریٹ الگ ہوگا یہ لیکن یہ ہے کہ کوئٹہ میں انڈے کا جو ریٹ ہے وہ الگ ہی ہے. یہاں پہ فی درجن جو انڈا بک رہا ہے وہ اس ٹائم 400 روپے کا بک رہا ہے. جو دکان ہے جو ہول سیل میں اس ٹائم 80 سے 85 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. یقیناً 10 روپے 5-10 روپیہ جو یہاں پہ جو عام دکاندار ہیں وہ اس میں منافع کرتے ہیں. تو اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل میں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور مہنگائی نے غریب اور متوسطہ طبقے کو بہت متاثر کیا ہے. اور چینی کی بات کی جائے تو چینی اس ٹائم 170 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. جو عام مارکیٹ میں جو ہول سیل ریٹ ہے وہ 160-65 روپیہ 70 روپیہ 65 روپیہ 60 روپیہ ہول سیل ریٹ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کا یہ توقع تھا کہ چلو پٹرول تھوڑا سستا ہو جائے گا کہ مہنگائی کم ہوگی لیکن مہنگائی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. مہنگائی نے شہریوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے. سبزیوں کی بات کی جائے گوشت کی بات کی جائے کوئی بھی چیز سستا نہیں ہے جو غریب کے دسترس میں ہو وہ کھا سکے اپنے بچوں کو کھلا سکے. تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہی صورتحال ہے. آٹے کی قیمتیں دیکھیں کہ آٹے کی قیمتیں کم ہونے کی نام نہیں لے رہے. سیزن بھی آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, سیزن چلا بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومتی سطح پہ اس حوالے سے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ تاکہ نہیں لیکن مکسی صاحب مجھے ذرا سمجھائیے گا بلکہ ہمارے ناظرین بھی یہاں پر دیکھنا اور سمجھنا چاہیں گے کہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ آٹا اور چینی اسکینڈل ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی تھی کہ جی ایکسپورٹ اس وقت کر دی گئی تھی جب نہیں کی جانی چاہیے تھی اور اس کی وجہ سے ملک میں اتنا ہوا. اس وقت یہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں طلب اور رسد میں فرق پیدا کیا جاتا ہے مصنوعی طریقے سے جس کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی؟ بالکل جی دیکھیں یہ ایک اشرفیہ ہے اور ساتھ میں جو منافع خور ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو بلوچستان کے بارڈرز ہیں وہاں پہ انتہائی سختی ہے اور تمام بارڈرز پہ اس ٹائم چینی کہیں پہ بھی نہیں جا رہا اور چینی کے سمگلنگ پہ کافی کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے. تاہم جو یہاں پہ ذخیرہ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز ڈمپ کر دیں ذخیرہ کر دیں اس کے بعد اس کی قیمت بڑھائی جائے. بڑھانے کے بعد وہ چیز مارکیٹ میں لائی جائے تاکہ دگنی قیمت اس کی حاصل کی جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک عوام کے ساتھ ایک سازش کی جا رہی ہے. عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایک منافع خوروں کے رحم و کرم پہ ہے عوام. تو اس حوالے سے تمام چیزیں دیکھے جائے تو اسی طرح ابھی آپ معمولی ایک انڈا دیکھ لیں. انڈے کی قیمت بھی اس ٹائم جو انڈا جو بک رہا ہے فی درجن کوئٹہ میں 400 روپے کا بک رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک انڈے کی قیمت کہاں پہنچ گئی. تو اسی طرح تمام چیزیں ہیں. سبزیوں کی بات کی جائے تو اسی طرح کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں. کوئی کنٹرول کا یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. سرکاری نرخ کچھ ہوتے ہیں اور جو منمانی چل رہی ہے دکانداروں کی وہ اپنی جگہ ہے. تھینک یو سو مچ انور خان. عبداللہ مکسی کوئٹہ سے میں بتا رہے تھے